پہ بیٹھنے سے پہلے بھی نہیں تھا، ابھی آیا ہے۔ ذکر مقام، جہاں پر ذکر ہوتا ہے اس مقام کا حال تو دیکھ لیے۔ ذاکر کی بات کر رہا ہوں، کون سا ذاکر؟ رسول اللہ کا ذاکر۔ آدم سے لے کے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تک ہر نبی ہر رسول نے ذکر حبیب ذکر مصطفیٰ کیا ہے، مگر کسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں نص خطئی ثابت نہیں کیا، ذکر نہیں کیا قرآن میں۔ ابراہیم خلیل کا کیوں کیا ہے؟ اللہ رب العزت ایک لطیف اشارہ دینا چاہتا ہے، ایک لطیف اشارہ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی میرے حبیب کی ولادت کا ذکر کرتا ہے وہ بندہ عام نہیں رہتا، میرا خلیل ہو جاتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے، تو جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اور وہ جہاں کرتا ہے وہ جگہ عام نہیں خاص ہو جاتی ہے، خاص ہو جاتی ہے۔ تو اس جگہ کے متعلق یہ نقطہ آیا تھا، آپ حضرات کے گوشے گزار کر دیا، تیاری تو دوسری ہوئی تھی، اب اس طرف جاتے ہیں۔ آتے وقت ہمارے ایک ساتھی سوال کر رہے تھے کہ صاحب وہ سب ٹھیک ہے، جشن ولادت سب ٹھیک ہے، مگر جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا وہ تو ایک المناک غم کی کیفیت کا وقت ہوگا، کم سے کم وہ وقت تو بھی ہم درود پڑھتے بیٹھنا، نماز پڑھتے بیٹھنا، ذکر کرتے بیٹھنا ٹھیک ہے۔ سوال ہے، ذہن میں آتا ہے، ایک عام ذہن میں یہ بات آتی ہے، مگر یاد رکھیں، اب اس کی بھی تفسیر میں نہیں جاتا۔ سائل کہتا ہے حضور کا وصال، یا پھر اگر اسے الفاظ میں نیچے اترے گا تو کہے گا انتقال، ٹھیک ہے۔ اب بڑے لوگ تو پھر پردہ کرنا پھر وہ الگ بات ہے، اس کو ڈسکس میں لانے نہیں ہے، کیونکہ وہ عام سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ وصال کہا اور انتقال کہا، ٹھیک ہے۔ غم کس بات کا؟ غم کس بات کا؟ ایک مثال کے طور پہ ابھی گلپوشی کرتے وقت منتظمین میں سے ایک منتظم صاحب نے، جب ان کی گلپوشی ہو رہی تھی، آخری میں گلپوشی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، آپ وقت نکالے، فلاں 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 دو چار باتیں محبت کے انہوں کر دی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ملاقات ہوئی، جب ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ملنے والا بھی خوش ہوتا ہے اور دیکھنے والا بھی خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی سے ملتے ہیں یہ ملنے کو وصل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وصل۔ یہ تھوڑا علمی بات ہے، اس کو سمجھ گئے نا پورا عقدہ کھل جاتا، وصل کہتے ہیں، اسی سے وصال ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ہمارا پارسل آ گیا، ٹھیک ہے، ہم لے لیے ہاتھ میں، تو اس کو اردو میں کہتے ہیں یہ پارسل ملا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وصول ہوا، موصول۔ وصول وصل سے ہے، وصل سے وصول ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز بے جان چیز وصول ملتی ہے تو اس کو وصول کہتے ہیں۔ جب جاندار ایک دوست دوسرے دوست سے ملتا ہے اس کو کہتے ہیں وصال، سمجھ گئے؟ وصال۔ تو حضور کا وصال ہوا تو کس سے ہوا؟ اس سے ہوا جو محبوب کا محبوب بھی ہے، محبوب کا حبیب بھی ہے اور محبوب کا محب بھی ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے حبیب کا وصال ہو، ملاقات ہو، اس پہ غم بھی منائیں؟ ارے نہیں، جب دو دوست ملتے ہیں، عام آدمی ملتے ہیں، انسان ملتے ہیں دو، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ارے وہ خوشی کا حال کیا ہوگا جب مصطفیٰ اپنے رب سے ملاقات کر لے، مصطفیٰ کا وصال اپنے رب سے ہو جائے تو خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ تو غم کی بات ہی نہیں ہے۔ وصال پہ غم توڑی ہے، وصال پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ وصال کہتے ہیں ملاقات کو۔ اور ایک بات کہتے ہیں انتقال، چلیے ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ انتقال عربی لفظ ہے، انتقال کا مطلب یہ ہے کہ شفٹ کرنا، جگہ بدلنا، منتقل ہونا، ٹھیک ہے۔ اس جگہ سے اس جگہ منتقل ہونا ہے۔ اگر کوئی اس دنیا سے
منتقل ہوتا ہے اس جگہ پر جہاں پر رب کا دیدار ہوگا، رب کی باتیں ہوں گی. یہ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. منتقل ہونے کے بعد اس کا ہوتا کیا ہے؟ حضور کا دیدار ہوتا ہے. تو اب عام آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے الموت تحفۃ المؤمن، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے. ہم اس سے ڈرتے ہیں، تحفے سے بھی ڈر لگتا. مومن نہیں ڈرتا موت سے، کیوں کہ وہ جانتا ہے یہ تحفہ ہے. تحفہ کیا ہے؟ موت کی شکل میں تحفہ یہ ہے کہ یہ تحفہ وصول ہو تو مصطفیٰ سے وصال ہو. سبحان اللہ. اسی لیے نہیں ڈرتا کہ ملاقات کرنا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، اس دنیا سے انتقال کر کے وصال یار ہونا ہے تو انتقال پہ غم کریں گے یا خوش ہوں گے؟ سبحان اللہ. تو اچھی جگہ کون سی ہو گئی؟ یہ ہے یا پھر وہ ہے زمین کے اندر، زمین کے نیچے؟ اس لیے موت کو یاد کرنا ہے، موت کو یاد کرنا ہے، اس کو تحفہ سمجھنا ہے. تو عاشق لوگ اسی لیے چاہتے ہیں کہ کب اس دنیا سے رخصتی ہو جائے، کب اس دنیا سے ہم منتقل ہو جائیں، کب اس دنیا سے انتقال ہو جائے تاکہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے. سبحان اللہ. تو دیدار مصطفیٰ کی جگہ بہتر ہے یا یہ جگہ بہتر ہے دنیا کی؟ یہ جگہ سے وہ جگہ بہتر ہے جہاں پہ اپنے محبوب کا دیدار ہوتا ہے، محبوب کا وصال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب حضور کی طرف آئیے. حضور حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں کہ فرشتہ آیا اور اختیار دیا. اللہ نے پوچھا ہے کہ رہنا چاہتے ہیں یا پھر آنا چاہتے ہیں؟ تو یہ حدیث سنا رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابہ کو. تو حضور اپنا ذکر نہیں کرتے، بندے نے موت کو اختیار کر لیا ہے، اشارہ دے دیتے ہیں بندے نے موت کو اختیار کر لیا ہے، یعنی انتقال ہونے کو قبول کر لیا ہے، جانے کو قبول کر لیا ہے. کوئی بھی ہو اس جگہ سے اگر اونچی اعلیٰ جگہ اگر منتقل ہونا ہے، کوئی انکار نہیں کرتا. حضور سے جب یہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا سے آج آنا ہے اور ملاقات کرنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے منتقل ہونا ہے، انتقال کرنا ہے، تاکہ میں اس دنیا کا کام مکمل کر چکا، میرا دین مجھ پر مکمل ہو گیا. الدین اکملت لکم، یہ اعلان بھی ہو گیا. اب میرا کام نہیں صحابہ، اب میں جا رہا ہوں، اب سے یہ دین کا کام تمہارے سپرد، اب میں خدا کے سپرد. تو یہ انتقال ہو گیا. تو اچھی جگہ چلے گئے ہیں. جب کوئی اچھی جگہ جاتا ہے، کوئی ہمارا دوست اپنے گاؤں سے نکل کے شہر جائے، تو ہم ناراض ہوں گے یا غم کریں گے یا خوشی منائیں گے؟ چلو بھائی اچھی جگہ چلا گیا، خوشی منائیں گے نا، مبارکباد دیں گے، خوشی منائیں گے. یہ جگہ تھا، ایسے ہی رہتا تھا، اب شہر گیا، اب ذرا اچھا ہوگا، کمائے گا، فلاں کرے گا، فلاں، اس سے اور اچھے شہر میں چلے گیا، اب سب سے ہائی پاور وہاں چلا گیا، تو خوشی ہوگی نا. تو اس دیش سے نکلا، کمزور دیش سے نکلا، طاقتور جگہ چلا گیا، ترقی یافتہ ملک میں چلا گیا، خوشی ہوتی ہے. جب اوپر جاتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اونچائی پہ جاتے ہیں، کوئی دوست جائے تو خوشی ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال یا وصال کر کے کہیں اور نہیں گئے، اپنے رب کے پاس گئے ہیں. تو اس پہ غم کس بات کا؟ تو نہ وصال بولے تو بھی غم نہیں ہے، انتقال بولے تو بھی غم نہیں ہے. اب اردو میں ایک بات کرتے ہیں، مر گئے، ٹھیک ہے، اس کا تو ٹھکانہ ہی نہیں ہے مر گئے کا. لفظ کیوں اس کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں مرتا. مرنے سے کیا لیتے معلوم؟ ختم ہو گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما خلقت للعبد، کہ انسان ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا. تنقلون دارا الی دار، انسان کی بات ہو رہی ہے، رسول نبی کی نہیں. انسان میں سب آ گئے، کافر، منافق، یہودی، مشرک، مسلمان، مومن، سب آ گئے. انسان ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بس اس دور سے اس دور میں منتقل ہوتے رہے گا، خاتمہ کبھی نہیں ہوگا. یہ انسان کی حقیقت ہے، انسان کی حقیقت ہے. تو ہم اور آپ ختم نہیں ہوتے. ارے چلو ہم تو ذکر مصطفیٰ کرنے والے ہیں، جو نہیں کرتا کافر،
وہ بھی ختم نہیں ہوتا. چلو کافر تو کافر ہے, مشرک تو مشرک ہے, منافق دل میں کچھ زبان پہ کچھ رکھ کر تکلیف پہنچاتا ہے رسول کو بھی, خدا کو بھی اور مومنین کو بھی. وہ تکلیف ایذا پہنچانے والا بھی جب انتقال کرتا ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتا, وہ بھی زندہ ہوتا ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جو انسان جب زمین میں خبر میں پہنچتا ہے تو 40 قدم نہیں جاتے دفن کر کے, فرشتے آتے ہیں, روح ڈالتے ہیں, اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں, اس سے سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک سوال پیدا ہوتا رہتے نا بھائی دماغ, انہوں بولیں گے ان صاحب یہ خبر میں اس کو ہم سلائے تھے تو اس کو آگے بٹھائے, شیر کھا لیا تو اس کی تو خبر ہی نہیں بنے نا, شیر کھا لیا تو, بھیڑیا پھاڑ لیا تو اس کی خبر. ہاں سنیے, پھر جلاتے, اب کافر بھی زندہ ہوتا بولے, ان کو تو جلاتے, مشرکین جلاتے. ٹھیک ہے, اسلام کا حکم ہے کہ جو جہاں مرتا ہے, جہاں پہنچتا ہے وہ مرو نکلنے کے بعد, جیسے اب شیر کھا لیا, ٹھیک ہے, جب کھا رہا تھا تو جان جا رہی تھی, ٹھیک, کھانے کے بعد اب ان پیٹ میں پہنچ گیا, ٹھیک ہے, وہ جو عرصہ گیپ ہونا ہے وہ ہونے کے بعد اب وہ جہاں ہے, چاہے شیر کے پیٹ میں ہے یا چاہے پانی میں ڈوب گیا ہے یا پھر وہ راکھ بن گیا ہے, ایک ہڈی ہے, وہ ہڈی اللہ رب العزت نے رکھا ہے, نہ وہ گلتی, نہ سڑتی, نہ پھوٹتی, نہ ختم ہوتی, قیامت تک رہتی ہے. وہ ہڈی کافی ہے, بس چھوٹی ہڈی ہوتی ہے, وہ ہڈی سے اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرنے والا ہے, وہ ہڈی سے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. وہ شیر کھا لیا تو بھی نہیں گلتی, پانی میں وہ سڑ گیا تو بھی وہ ہڈی کو دھکا نہیں لگتا. ان جلا کے راکھ کر دیا, انتظام دیکھو اللہ کا, جلا دیا, پورا گوشت جل گیا. گوشت کام ہی نہیں ہمارے گوشت سے, وہ ہڈی سے کام ہے. پورا گوشت جلا دیے, رگا نساں سب جڑ گئے, جو ہڈی سے کام ہے اس کو جمع کر کے حفاظت, اس کو لوٹے میں لا کے رکھتے تاکہ دوبارہ زندہ ہو. تو جہاں پہنچتے ہیں, چاہے راکھ بنے چاہے شیر کھا لے, وہ جہاں پہنچا ہے اس کی خبر وہی ہو جاتی ہے اور سوال وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بیچ میں ایک سوال آ گیا تھا ذہن میں, تو یہ وصال کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے, اب دیکھیے جب ایک دوست کا دوسرے دوست سے وصال ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, کیفیت کیا ہوتی ہے. جب ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غار میں بیٹھے تھے, تو سب کو معلوم ہے, اور سب کو معلوم ہے کہ غار کے سوراخیں بھی بند کر دیے, اور سب کو معلوم ہے مکڑی نے جالا گوندا. ابھی نعت میں مکڑی کے جالے کا ذکر آیا تھا, مکڑی کے جالے کا, تو مکڑی کا جالا انہوں نے نعت میں پڑھا, تو وہاں سے پھر فیض جاری ہو گیا بارگاہ شیخ دکن سے, تو پھر ہم وہاں سے بھی ایک چیز نکال لیے. جب اندر چلے گئے, آپ دیکھیے ہجرت کے لیے نکلے نا, چھپ کے آئے, سامنے سے آئے نا, کافر نہیں ٹھہرے تھے, ٹھہرے تھے نہیں, تلواریں لے لے کے. نبی نکلے تو ماریں گے, دروازے پہ کھڑے تھے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بلایا اور رسول دیے, علی تم لیٹو ہم جا رہے ہیں. جب حضور نکل رہے تھے چھپ کے نکلے, سامنے سے چاہے آئے نا بھائی, یہی لوگ تلاش کرنے آئے ہیں, پھر غار کے پاس آئے ہیں. آپ دیکھیے جو سامنے سے آئے اس سے چھپنے کے لیے غار کی ضرورت ہے, ضرورت پڑتی. جو سامنے سے آئے اور نظر بھی نہ آئے, اب اس کو چھپنے کی ضرورت ہے انہی لوگوں سے جس کے سامنے سے گزر گیا ہے. ایک بات. دوسری بات, اچھا اتنا احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ سوراخ ہو تو مکڑی جالا بوندے, یہ حدیث میں آیا نا بھائی, مکڑی جالا اس لیے ڈال دی, یہ حدیث حق ہے, صحیح ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر رہے, مگر ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. ایک عام تفسیر ہوتی ہے, ایک خاص ہوتی ہے, ایک تفسیر کی تفسیر ہوتی ہے, ایک سر ہوتا ہے, ایک سر کا بھی سر ہوتا ہے, پھر اسرار اور رموز کھلتے جاتے ہیں. آپ جتنا غوطہ لگائیں گے اتنے موتی ہاتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے بچنے کے لیے غار بھی ہونا, پھر مکڑی بھی جالا ڈالنا, تاکہ دیکھنے والے دشمن یہ سمجھے کہ غار پرانا ہے شاید اس میں کوئی بھی نہیں گیا. یہ حکمتیں ہیں, مصلیحتیں ہیں. اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرنا, اگر فتویٰ دینا ہے تو دے دو,
اس لیے کہ یہ عشق محبت کی بات ہے، یہ محبت کا سودا ہے، عشق کا سودا ہے، زبردستی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟